مصباح الہدا و سفینۃ النجات. کبھی اپنی نمازوں پر فخر مت کرنا، کبھی روزوں پر فخر مت کرنا، کبھی حج پر جا کر فخر مت کرنا، کبھی قرآن کا حفظ کر کے فخر مت کرنا. فخر تب کرنا جب حقیقی حسینی بنے. ناراض نہیں ہونا. اور حسینی کبھی بے عمل نہیں ہوتے. ایسے ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ حسینی کبھی بے نمازی نہیں ہوتا. حسینی 11 مہینہ پیٹ بھر کے کھا کر جب مہینہ آ جائے روزہ واجب ہو جاتا ہے، اسی مہینے میں بیمار نہیں پڑتا. مولانا صاحب بیٹا آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ قبلہ اس وجہ سے کہ پیٹ میں درد تھا. یہ پیٹ کا درد 11 مہینے نہیں پڑ رہا تھا، ماہ رمضان میں ہی پڑا. حسینی کبھی روزے خوار نہیں بنتا. حسینی اگر بننا ہے، چاہے حسین کے آپ بوڑھے دیکھیں، چاہے جوان دیکھیں، چاہے بچے دیکھیں، یہاں تک چاہے بچیاں دیکھیں، حسین کے جانے کے بعد جب تک سکینہ زندہ رہی تو مسلح بچھاتی رہی. آجا میرے بابا نمازی، نماز کا وقت ہو. ہم اپنے بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں؟ اکثر ہم اپنے بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں؟ کل روز محشر یہی ہماری پکڑ کے سامنے ہو جائیں گے، پکڑیں گے ہمیں. ہماری اچھی تربیت کیوں نہیں کی گئی؟ کیا جواب دیں گے وہاں پہ بھائی؟ حسینی بے عمل تو قبول ہی نہیں کرتا. اور حسین کو نماز اتنی عزیز ہے. مولا کا حسینی کیسا ہوتا ہے؟ قبلہ بیٹھے ہیں، یہ جسارت کہہ رہا ہوں قبلہ کے سامنے کہ حضرت سعید 10 محرم کے دن، حضرت سعید زبان کا وقت ہے، حضرت سعید آگے کہتے ہیں مولا اب ان کو تو بشارت مل گئی ہے جنت کی، کہ اب جنتی ہے، شہادت ہو گئی، جنتی بن گیا. اور مولا نے تو 10ویں کی شکل تحریر کر کے دے دیا کہ آپ مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا تک پہنچ گئے، میرے ساتھ جو بھی تکالیف برداشت کرتے رہے، لیکن میں جنت دیکھ کر لکھ کر دے رہا ہوں کہ آپ جنتی ہو، واپس چلے جاؤ. لیکن پھر بھی زوال کا وقت آیا ہے، 10 محرم ہے. حضرت سعید مولا حسین کی خدمت میں پستہ ہو کر کہتا ہے مولا زوال کا وقت ہو گیا ہے، ہماری آخری نماز وہ بھی ہم آپ کے پیچھے پڑھ. ہمارے گھر میں اگر ایک شہادت ہو جائے تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، چلو شہادت تو دور رہی، تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، تھوڑی سی تکلیف مل جائے، اگر گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے تو نماز بھلا دیتے ہیں. ایسے ہے نا؟ پھر حسینی کیسے؟ حسینی کیسے؟ پھر تو نام کے حسینی بنے، حقیقی حسین نہیں بنے. اور مولا حسین نے کیا جواب دیا اس کو؟ یہ ادھر نہیں دیکھ رہے، یہ جواب دیا تھا کہ یزید کا لشکر کتنا ہے، وہاں سے تیر آ رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، اب نماز پڑھیں گے تیر چلے. مولا نے یہ جواب دیا تھا. جیسے ہی سعید نے نماز کے بارے میں کہا مولا زوال کا وقت ہو گیا ہے، ہم آخری نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں، مولا خوش ہو کر کہتے ہیں یا سعید جعلک اللہ من المصلین، سعید اللہ تجھے نمازیوں میں شامل. ہم نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. نماز تو اگر پڑھتے پڑھیں نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے کوئی پولیس والا پیچھے آ رہا ہے. یہ عبادت نہیں ہوتی، یہ عبادت نہیں ہوتی. حسینی بد کردار نہیں ہوتا. حسینی شراب پینے والا نہیں ہوتا. حسینی جوا کھیلنے والا نہیں ہوتا.
بے نمازی نہیں ہوتا. ایک جملہ اور بھی کہے تو حسینی داڑھی منوانے والا نہیں ہوتا. حسینی کہلواتے ہو تھوڑا کچھ تو شرم کرو. حسینی بھرت کردار کو اپنا حسینی نہیں بناتا. حسین کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہو حسینی کرتے ہی حسین. اگر حسین کہے کہ لڑنا ہے تو لڑنا بھی ہوگا. آپ دیکھیں ایمان کا ماننے والا کیسا ہوتا ہے. مال کے اشتر جنگ صفین ہے. مال کے اشتر ابھی مارنے والا ہے دشمن کو. مال کے اشتر کو مولا کائنات نے کہا مالک تلوار نہیں چلانی. تلوار کو روک کر مالک کہتا ہے مالک تلوار تب چلانا عبادت ہے جب یہ علی کہے. تلوار کا تب چلانا عبادت ہے جب علی کہے. اٹھنا ہمارا اپنی مرضی کا, سونا ہمارا اپنی مرضی کا, کھانا ہمارا اپنی مرضی کا, پینا ہمارا اپنی مرضی کا, لباس ہمارا اپنی مرضی کا. کیسے حسینی ہے بھائی؟ کیسے حسینی ہے؟ یا تو حسینی بن یا حسینی کہلوانا ہی چھوڑ. تیری وجہ سے امام پر کوئی الزام آئے, بہتر ہے حسینی کہلوانا چھوڑ دے یا حسینی بن کے دکھا. حسینی بن کے دکھا. تو میں نے ذہن گرامی میں نے سرنامہ کلام رسول خدا کا قول کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ. حسین ہدایت کے, میں زیادہ زمان نہیں دوں گا, بے فکر رہو. حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور یاد ہے سفینہ نجات. یہ کہاں میں مکمل نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا سا کم ہے اور میں لازمانہ لوگوں کا احساس بھی ہے قبلہ بیٹے ہیں کافی قبلہ کو جو ہے مزید نہیں دوں گا. کہاں اور کب کہا رحمت للعالمین مدینہ میں نماز پڑھتے ہوئے جب باہر نکلے کیا دیکھا کہ حسین چھوٹا سا بچہ سا مدینے کی گلیوں میں کھیل رہا ہے. رسول کے صحابی رسول کے پیچھے ہیں. جیسے ہی رحمت للعالمین انبیاء کے سردار نے اس بچے کو دیکھا, بچے کی طرف دوڑتے وہ بچہ تھا, یہ بڑے تھے, پکڑ لیا. جیسے ہی پکڑا تو حضرت ابابکر نے رسول خدا کو کہا یا رسول اللہ چھوٹے بچے کے پیچھے بھاگ رہے تھے. اس حسین کے پیچھے چھوٹے بچے کے پیچھے. تو وہاں پر رحمت للعالمین نے فرمایا میں جب معراج پر گیا تھا آسمان کے سینے پہ لکھا ہوا پایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے. حسین ہدایت کے چراغ ہے. میں نے آسمان معراج پر گیا, آسمان کے سینے پہ لکھا ہوا پایا تو وہاں پر پھر سوال کرنے لگے یا رسول اللہ فقط کیا حسین ہی ہدایت کے چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے؟ وہاں رحمت للعالمین نے کہا ہیں تو ہم سارے کے سارے سفینہ نجات, لیکن مضبوط ترین اگر کوئی سفینہ نجات ہے تو وہ حسین. محسوس ہو رہا ہے. اچھا یہ تو آپ اس کا بات کر سنتے ہو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات.
یہ فطرت کب سے تھا؟ کب سے بیمار تھا؟ کیا جب رسول خدا کی دنیا میں آمد ہوئی اسی ٹائم بھی بیمار، یعنی اللہ کی اسی عذاب میں مبتلا گیا؟ کیا علی جب آئے کیا اس ٹائم نہیں تھے؟ جب کائنات کا رحمت للعالمین یہاں دنیا میں آ رہا تھا تو حضرت جبرائیل زمین پہ آ رہے تھے، تو جیسے فطرس کو دیکھا فطرس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ زمین پر رحمت للعالمین کیا مجھے ابھی لے چلتی ہے؟ مجھے لے چلی تاکہ میں جس بیماری میں مبتلا ہوں اسے نجات مل جائے۔ کہا لے تو چلوں گا لیکن ضمانت نہیں دے گا، ضمانت نہیں دے گا کہ نجات ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اچھا مولائے کائنات کعبۃ اللہ میں آئے، پھر مبارک کے دل لیے زمین پر جیسے ہی جبرائیل فرشتوں کے ساتھ آ رہے تھے، اب فطرت نے دیکھا نبی کا وسیع آیا ہے، نبی کو مبارک بات پیش کرنے جا رہے ہیں، کہا کہ ہم نے چلو گے کا ضمانت نہیں دیتا، ضمانت نہیں دیتا۔ سیدہ خاتون جنت آئی، پھر سوال کیا کیا ابھی لے چلو؟ کہا ضمانت نہیں دے۔ مختصر کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ آپ لوگوں کو ضمانت نہیں دیتا، باتیں کرنے کے اندر انشاءاللہ ضمانت نہیں دیتا۔ امام حسن آئے ضمانت نہیں دیتا۔ جب حسین کی آمد ہوئی 3 شعبان کو، اب وہ جو نہ بولنے والا جبرائیل فرشتہ خود فطرت کو اٹھا کے کہتا ہے اب میں ضمانت دوں گا، اب میں ضمانت دوں گا، کیونکہ اللہ نے تمام فرشتوں کو بول دیا کہ جو رکوع میں تھے رکوع چھوڑ دو، جو سجدے میں تھے سجدے چھوڑ دو، جو قیام میں تھے قیام چھوڑ دو، جو قرات میں تھے قرات چھوڑ دو، جو عبادت میں مشغول تھے اللہ نے حکم دیا تمام ملائکہ کو ساری عبادت چھوڑو، میرے حبیب کے دروازے پر جا کر اسے مبارکباد پیش کرو۔ جب مولا حسین کی آمد ہوئی، ضمیر بھائی اللہ نے داروغہ جہنم کو حکم دے دیا۔ کون سا حکم؟ جہنم کی آگ بجھا دو۔ اچھا یہاں پر ایک سوال بنتا ہے، کیوں جسارت کرنا معذرت کے ساتھ اللہ نے داروغہ جہنم کو حکم دے کر کہتا ہے جہنم کی آگ بجھا دو۔ اچھا یہ جہنم میں چلنے والے کون ہیں؟ جو توحید کے منع کرتے ہیں، مشرک جہنم میں وہی کرتے ہیں، جو انبیاءوں کے نہیں کرتے ہیں، جو انبیاءوں کے مخالف تھے وہی جہنم میں جل رہے تھے، جو توحید کے قائل نہیں تھے وہی جہنم میں چل رہے تھے حسین کی آمد سے پہلے۔ لیکن جب امام حسین دنیا میں آئے اللہ نے داروغہ جہنم کو کھول دیا کہ کیونکہ حسین آ گئے ہیں جہنم کی آگ بجھا دو۔ جب اللہ حسین کی آمد سے اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے، انبیاء کے دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے، تو اللہ حسینیوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط کیا ہے بھائی؟ شرط ہاں میں شروع دیا، یہ نہیں کہنا کہ جیسے حسین آئے تو اللہ نے داروغہ جہنم کو بول دیا کہ جہنم کی آگ بجھا دو، حسین آئے ہیں تو ابھی ہم بھی بچ جائیں گے، پہلے حسین ہی تو بنے ہیں۔ حسین کیا چاہتے ہیں ہم سے معلوم؟
بے عمل ہو جاؤ، بد کردار ہو جاؤ، پھر بھی شفاعت ہوگی؟ ہرگز نہیں، حسین۔ اور یہ وہ واحد امام سے آخری بات اور رات تو کافی سامان تھا۔ کائنات جب سے بنی، آدم سے لے کر امام زمانہ تک جتنے انبیاء آئے، جتنے اولیاء آئے، جتنے اوصیاء آئے، لیکن ان تمام کی اوصاف عظمت کو دیکھ کر، پڑھ کر نتیجہ یہاں نکلا کہ رسول خدا نے فرمایا 3 عظمتیں حسین میں ایسی ہیں جو کسی نبی میں بھی نہیں، کسی امام میں بھی نہیں۔ کون سی؟ بس یہ 3 عظمتیں بیان کروں گے مختصر، زیادہ طویل نہیں کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے تو یہاں پر نوجوان بیٹھا ہو کہ کیسے مولوی آ گئے، اللہ کا یہ کرے تو 2 نماز پڑھوں گا، 2 نماز پڑھوں گا، کیونکہ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی بات بسم اللہ بھائی، یہاں منبر پر آنے والے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، کل وہ امام زمانے کے سامنے مجھے بھی پیش ہونا ہے۔ اچھا، رسول خدا نے کہا 3 عظمتیں آدم سے بہتر، میں دوسرا جملہ لگا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بہتر، علی مرتضیٰ سے بہتر، فاطمہ الزہرا سے بہتر، حسن مصطفیٰ سے بہتر۔ 3 عظمتیں۔ پہلی کون سی ہے؟ آپ مکہ جائیں، کعبۃ اللہ سے مٹی اٹھائیں، قبلہ بیٹے میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، یہ جسارت یقین مانے، میں تو جو جسارت کر رہا ہوں کہ کعبۃ اللہ جائیں، کعبہ سے تھوڑی سی مٹی اٹھائیں، مٹی کا کھانا حرام ہے نا قبلہ؟ کائنات میں چاہے وہ کعبۃ اللہ کی مٹی ہو، چاہے وہ مدینے کی مٹی ہو، چاہے وہ ایران کی مٹی ہو، چاہے پاکستان کی مٹی ہو، کائنات میں ہر مٹی کا کھانا حرام ہے، لیکن اللہ نے یہ عظمت بھی دی ہے تو مولا حسین کی اس مٹی میں جس کو بنایا بھی تو خاک شفاعت۔ اب مجھے الہی بتا دے کہ خاک شفاعت اگر کوئی بیمار ہے، شفا نہیں مل رہی، آپ خاک شفاعت تھوڑی سی کھا سکتے ہیں، مٹی کا کھانا جائز ہے، شفا کے لیے کھا سکتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی مٹی کا کھانا حرام ہے، مدینہ کی مٹی کا کھانا حرام، مکہ کی مٹی کا کھانا حرام، ایران کی مٹی کا کھانا حرام، نجف العشرت کی مٹی کا کھانا حرام، لیکن کربلا معلی کی مٹی خاک شفا۔ اچھا، کس امام کو یہ عظمت ملی؟ کسی کو بھی نہیں۔ دوسری عظمت رسول خدا فرماتے ہیں، دوسری عظمت یہ ہے کہ اللہ نے آدم سے لے کر مہدی تک کسی کی سلب میں سے، دیکھیں رسول خدا نے یہ بھی تو فرمایا تھا، ان اللہ حسن والحسین سید شفاف اہل جنت، حسن حسین، لیکن ہر لحاظ میں بہتر 3 عظمتوں سے حسین افضل۔ پہلی اس کی مٹی کو خاک شفا، اور دوسری عظمت کون سی ہے کہ اللہ نے امامت کا سلسلہ حسین سے شروع کیا، جو نہ رسول خدا کو ملا، نہ کسی نبی کو ملا، نہ امام علی کو ملا، نہ امام حسن کو ملا، یہ عظمت ملی تو فقط حسین سے۔ بس آخری جملہ، اور آگے فرماتے ہیں رسول خدا، آگے فرماتے ہیں جب بھی جہاں بھی تمہاری دعائیں رد ہوتی ہوں، چاہے آپ بیت اللہ چلے جائیں، چاہے آپ مدینہ چلے جائیں، چاہے آپ عراق چلے جائیں، چاہے آپ ایران چلے جائیں، لیکن اگر دعائیں قبول کروانی ہے تو مولا حسین کے قبے کے نیچے آ جائیں، جو بھی دعائیں مانگیں گے اللہ قبول کرتا ہے۔
تبھی تو فطرت نے یہ کہا تھا نا کہ مجھے ابھی لے چل مجھے بلا، ابھی لے چل، کہا ابھی تو زمانہ دے رہا ہوں، ان الحسین مصباح الہدی و سبیل النجاۃ، حسین ہدایت